معرفت کی دنیا کے معزز دوستوں، میں ہوں سیدہ شہزادی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو معرفت کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، کون ہے امام مہدی؟ کیا آپ واقعی ظہور فرمائیں گے؟ کیا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ کیا آپ رسول خدا کے بیٹے ہیں؟ کیا آپ آخری زمانے میں قیام فرمائیں گے؟ کیا آپ کے پاس علم امامت ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ ناظرین گرامی، امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ابوالدیان۔ یہ امام کے حکم کے مطابق مختلف شہروں میں آپ کے خطوط لے جایا کرتا تھا۔ امام علیہ السلام نے مدائن بھیجنے کے لیے چند خطوط تحریر فرما کے اسے دیے اور فرمایا 15 دنوں کے بعد جب تم سامرا آؤ گے تو ہمارے گھر سے نوحہ اور ماتم کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور مجھے غسل دے رہے ہوں گے۔ ابوالدیان نے کہا، اے میرے سردار، جب یہ اندوناک واقعہ پیش آئے گا تو امامت پر کون فائز ہوگا؟ فرمایا، جو کوئی تجھ سے خطوط کے جواب طلب کرے وہی میرے بعد امام ہوگا۔ کہنے لگا، مولا کوئی اور نشانی بتائیں۔ فرمایا، جو کوئی میری نماز جنازہ پڑھائے گا وہی میرا جانشین ہوگا اور علم امامت پر فائز ہوگا۔ کہنے لگا، مولا کوئی اور نشانی بتائیں۔ فرمایا، جو کچھ تم لاؤ گے اس کے بارے میں جو کوئی تمہیں تفصیل بتائے وہی تمہارا امام ہوگا۔ کہتا ہے، میں روتا ہوا باہر آیا اور خطوط لے کر مدائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو ٹھیک 15 دن کے بعد سامرا میں داخل ہوا۔ حضرت کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ جعفر کذاب، جو کہ آپ کا بھائی ہے، آپ کے آستانے پر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں اور اس سے لوگ تعزیت کر رہے ہیں۔ کہتا ہے، میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ امام بن گیا ہے تو امامت کا خدا ہی حافظ ہے۔ اسی دوران ایک خادم باہر آیا اور جعفر سے کہنے لگا، سردار، آپ کے بھائی کو کفن پہنا دیا گیا ہے، آئیے اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ جعفر اٹھا اور تمام لوگ بھی اس کے پیچھے چلے۔ جعفر نے ابھی اللہ اکبر کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اچانک ایک چاند سے مکھڑے گنگریالے بالوں چوڑے دانتوں والا بچہ فوراً جعفر کے قریب آیا اور کہنے لگا، چچا جان ٹھہریے، میں آپ سے زیادہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کا حق رکھتا ہوں۔ جعفر اچانک پیچھے ہٹا اور اس بچے نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد میری طرف مخاطب ہوا اور کہا، ابوالدیان، جو خطوط تم لے کر گئے تھے ان کے جواب میرے حوالے کرو۔ کہتا ہے، میں نے وہ جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے اور دل میں سوچا کہ جو نشانیاں مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتائی تھی دو تو ظاہر ہو گئی ہیں، ایک باقی ہے۔ کہتا ہے، میں باہر آیا اور جعفر سے کہا، یہ بچہ کون تھا؟ جعفر نے کہا کہ میں نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی میں نے اسے کہیں دیکھا ہے اور نہ ہی میں اسے پہچانتا ہوں۔ کہتا ہے، پھر قوم سے کافی مجمع آیا اور لوگوں نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، اب امامت کس کے پاس ہے؟ کچھ لوگوں نے جعفر کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے جعفر سے تعزیت کی اور اسے امامت کی مبارکباد پیش کی اور کہا، ہمارے پاس کچھ خطوط اور مان ہیں، لہٰذا ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ خطوط کس کی طرف سے ہیں اور ان کی مقدار کیا ہے تاکہ ہم آپ کے حوالے کریں، کیونکہ یہ تو ہر زمانے میں امامت کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن جعفر جواب نہ دے سکا اور یہ کہہ کے اٹھ کے چلا گیا کہ لوگ مجھ سے غیب کی باتیں پوچھتے ہیں۔ عین اسی وقت گھر سے ایک خادم برآمد ہوا جسے امام مہدی علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ فلاں فلاں شخص کے خطوط لے کر آئے ہو اور اس کے علاوہ تمہارے پاس 1000 اشرفی ہے، ان میں سے 9 اشرفیاں وہ ہیں جن پر سونے کی پالش کی گئی ہے۔ ان لوگوں نے وہ اشرفیاں اور خطوط خادم کے حوالے کیے اور کہا، جس نے یہ تفصیل بتائی ہے وہی امام زمانہ ہے۔ ابوالدیان کہتا ہے، بس مجھے یقین ہو گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیاں پوری ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ علم امامت
امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہیں، وہی امام زمانہ ہے اور وہی آخری زمانے میں خروج کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عاجل فرجہم اجمعین۔